أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی آیت نمبر 101 سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہم نے 98 99 اور 100 اور آیت نمبر 101 ان کی ایک ساتھ ایکسپلینیشن اوپر والوں کی ٹرانسلیشن میں دیکھ رہی تھی. تو آیت نمبر 101 کی ہم ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ولما، اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس نبذا پھینک دیا فریق ایک جماعت نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتل کتاب کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے کأنہم جیسے وہ لا یعلمون نہیں جانتے. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو ان کی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی طرف تو رات کو اس طرح اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں. اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپلینیشن کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے اور اپنی امت سے بھی یہی عہد لے. اور یہود نے یہ عہد کیا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے. تو رات میں حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مذکور ہیں، مطلب ذکر کی گئی ہیں. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود نے ان صفات کا مشاہدہ کر لیا، مطلب انہوں نے وہ صفات دیکھ لی کہ جیسا کہ اس صورت کے حاشیہ نمبر 63 اور 104 میں مذکور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی تورات کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیا. مطلب وہ تو تورات کے ماننے والے تھے نا، اگر تورات کے ماننے والے تھے تو پھر کم از کم جو تورات میں چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پر تو عمل کرتے. تو تورات میں بھی ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، تو وہ لوگ ان لوگوں نے تو جو تورات کی تعلیمات تھی ان کو بھی پس پشت ڈال دیا، مطلب ان کو بھی بلا دیا، اس پر بھی عمل نہ کیا. نیکسٹ آیت نمبر جو ہمارے پاس 102 ہے اس کی دو پارٹس میں ہم کریں گے ایکسپلینیشن. تو فرسٹ آف آل اس کا 2-3 پارٹس میں کریں گے. تو سب سے پہلے اوپر والے پارٹ کی دیکھ لیتے ہیں. جی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا اور پیروی کرنے لگے ماں اس کی جو تتلو پڑھا کرتے الشیطان شیطان علی میں ملکی عہد حکومت سلیمان کے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے. وما کفر اور کفر نہیں کیا سلیمان ولیکن بلکہ الشیطان شیطانوں نے کفر و کفر کیا یعلمون وہ سکھایا کرتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو یہاں تک جب کہ اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی کہ جس کی سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ رہے تھے کہ یہود شیطان کی پیروی کرتے تھے، جادو پر عمل کرنے لگے. وہ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے حکومت کرتے رہے، لہٰذا جادو پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. نیکسٹ اس کی دیکھتے ہیں ہم ٹرانسلیشن کہ وما انزل اور جو اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت و ماروت اور ماروت. اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ دونوں فرشتے نہیں بلکہ شیطان تھے اور غیر معمولی عبادت کی وجہ سے ان کو فرشتے کہا گیا، جیسے ابلیس کو کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا. ایک دوسرے قول کے مطابق وہ دونوں فرشتے تھے، لیکن لوگوں کی آزمائش کے لیے جب انہیں انسانی روپ میں بھیجا گیا تو ان میں انسانی خواہش بھی پیدا فرما دیے، لہٰذا انہوں نے بصیرت انسان جادو سکھایا نہ کہ بصیرت فرشتہ. اور اللہ تعالیٰ کا عدل مطلق ہے، جس طرح وہ انسان کو سزا کے طور پر بندر بنا سکتا ہے اسی طرح فرشتوں کو آزمائش کے طور پر بھی انسان بنا سکتا ہے. بہرحال قرآن کے ظاہری معنی کے اعتبار سے وہ دونوں معصوم فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے اور فرمانبردار تھے. لیکن بابل میں جادوگری اس قدر عام ہو گئی تھی کہ لوگ نبی کا معجزہ کو بھی جادو سے تعبیر کرتے تھے اور اس کی آڑ میں نبوت کا انکار کرنے لگے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے اور اس پر عمل کرنے سے روکتے تاکہ ان پر جادو کی حقیقت واضح ہو جائے اور وہ نبی کے معجزے اور جادو کے شعبہ میں فرق کر سکیں. ان دونوں فرشتوں نے ہر ایک کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. جادو اصل میں شیطانی کرتوت ہے جو بنی نوع انسان میں فتنہ پیدا کرتا ہے، لہٰذا تم شیطانی کام کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ بنو بلکہ جادو کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پرہیزگار بن جاؤ. ہاروت اور ماروت کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے
جیسے مرزا قادیانی نے انڈیا میں جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ اس کے دام فریب میں آنے لگے تو علماء اسلام نے مسلمانوں کو مرزا قادیانی کے جھوٹے دلائل سے آگاہ کیا اور وہ ساری تعلیمات بھی بتائی جن کی وجہ سے مرزا قادیانی کافر قرار پایا، تاکہ لوگ اس کے فریب میں نہ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مرزا قادیانی کی پیروی کر اختیار کرے تو اس میں علماء اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، مجرم وہ انسان ہے جس نے حقیقت جانے بغیر کفر اختیار کیا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی کوشچن ہوا تو مجھ سے اگین پوچھ لیجیے گا۔ نیکسٹ اسی کے دیکھتے ہیں ہم ٹرانسلیشن۔ وما یعلمان اور نہ سکھاتے وہ دونوں من احد کسی کو حتیٰ جب تک کہ یقولا وہ دونوں نہ کہتے انما صرف نحن ہم ہیں فتنۃ آزمائش فلا تکفر کفر مت کرنا فیتعلمون لوگ سیکھتے رہے منہما ان دونوں سے ما یفرقون وہ جدائی ڈالتے بھی جس سے بینہ درمیان المرء خامن و زوجہ اور اس کی بیوی کے وما ہم اور نہیں وہ بدارین زر پہنچانے والے بھی اس سے من احدن کسی کو الا بغیر باذن اللہ ارادے اللہ کے ارادے سے ویتعلمون اور سیکھتے ہیں ما یضرہم وہ جو زر رساں ہیں ان کے لیے ولا اور نہیں ینفعہم نفع دیتے انہیں ولقد اور تحقیق علم وہ جانتے ہیں لمنی کہ جس نے اشترا اس کا سودا کیا مالا ہو نہیں اس کے لیے پھر آخرات آخرت میں خلاق کوئی حصہ واہ اور لبی سا بہت بری ہے ماشاء اللہ جو انہوں نے بیچا ہے بھی اس عبس انفسہم اپنے جانوں کو لو کاش کانوا وہ یعلمون جانتے اور وہ ہر کسی کو سکھانے سے پہلے یہ واضح کر دیتے ہم تو صرف آزمائش ہے تو کفر نہ کرنا۔ اس کے باوجود لوگ ان سے وہ منتر سیکھتے رہے جس کے ذریعے وہ خامند اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور وہ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور نفع بخش نہیں ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس جادو کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بہت بری چیزیں ہیں اور جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ نیکسٹ آیت نمبر 103 آیت نمبر 104 کا نیکسٹ پارٹ ایکسپلینیشن سب کی ایک ساتھ کی، تو سب سے پہلے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 103 ولاؤ اور اگر انہم بے شک وہ آمن ایمان لاتے واتقوا پرہیزگار بنتے لمثوبۃ ثواب ہوتا من عند اللہ اللہ کے یہاں خیر بہت اچھا لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب بہت اچھا ہوتا کاش وہ جانتے۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو لا نہ تقولو کہو رائنا رائنا وقولو اور کہو انظرنا واسمعوا اور غور سے سنو۔ اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ۔ میں آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کرتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی بیٹا آیت نمبر 104 کا جو فرسٹ پارٹ ہم نے ٹرانسلیشن کیا کہ اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو یہاں تک۔ اور جو پچھلی 3 آیات تھی ان کے ساتھ ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی شادی گرامی کو اچھی طرح نہ سمجھ سکتے تو عرض کرتے رائنا۔ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، ذرا ہماری رعایت فرمائیں اور بات کو دوبارہ سمجھا دیں۔ مگر اس لفظ کے معنی میں کئی احتمالات اور بھی تھے جن میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی تھی اور منافقین بے ادبی والا معنی مراد لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آئندہ انظرنا ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے کہا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی میں کسی فاسد احتمال کی گنجائش نہیں، فاسد مطلب جو غلط ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، مطلب منع ہے، جس میں بے ادبی کا احتمال ہو، مطلب جس میں بے ادبی کا کوئی خیال بھی ہو نا تو اس کو بھی نہیں بولتے ہم، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رائنا وہ کہتے تھے رائنا کا ایک معنی تو یہ تھا کہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے انگلش لینگویج میں اردو لینگویج ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اسی طرح عربک میں بھی ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، تو رائنا کے کچھ ایسے معنی بھی تھے جو بے ادبی والے تھے۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنی طرف سے اچھا معنی مراد لے رہے تھے نا، لیکن جو کفار تھے وہ بے ادبی والا معنی لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ انظرنا کہا کریں، رائنا نہ کہا کریں۔ نیکسٹ دیکھیں وَلِلْكَافِرِينَ وَقُولُوا، ٹھیک ہے یہاں تک وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب الیم دردناک عذاب ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 105 اینڈ آیت نمبر 106، یس 106 کا جو فرسٹ پارٹ ہے ان کی ہم ایکسپلینیشن ایک ساتھ کریں گے، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم ان کی ٹرانسلیشن۔ ما یودون نہیں پسند کرتے الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں من سے اہل کتابی اہل کتاب ولا اور نہ المشرکین مشرک ان ینزل کہ اتاری جائے علیکم تم پر من خیر بلائی سے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ یختص خاص فرما لیتا ہے برحمتہ اپنے رحمت کے ساتھ میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ
ذوالفضل فضل والا العظیم ہی بہت بڑا ہے۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین پسند نہیں کرتے کہ تمہارا رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ماں ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیات آیت، او ننسیہا، یا فراموش کر دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لاتے ہیں، بغیری بہتر منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، منسوخ ہوتا ہے ختم کر دینا، یا ذہنوں سے غائب کر دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ جی، یہ جو ہم نے ابھی ٹرانسلیشن پڑھی ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا ذہنوں سے غائب کر دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے بھی کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، مطلب کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نازل فرمائے تھے، لیکن بعد میں وہ حکم بدل گیا تھا۔ جیسے کہ پہلے حکم نازل ہوا تھا کہ جو پکی ہوئی چیز ہے نا، آگ پر پکی ہوئی چیز، وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں حکم نازل ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، آپ ڈسٹ پوری کر کے نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں عورتوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ قبرستان جائیں، لیکن پردے میں جائیں اور محرم کے ساتھ جائیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جو منسوخ ہوتا ہے، مطلب جس کے ختم کرنا، کسی آیت کو ختم کرنے، اگر تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو یا تو اس جیسی لاتے ہیں یا پھر اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرماتا ہے تو اس سے شریعت میں نسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ پہلے مسجد اقصیٰ تھا، بعد میں مسجد حرام بنا دیا گیا۔ احکامات میں یہ تبدیلی انسانوں کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقررہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دوسرا حکم نازل کیوں نہ فرما دیا تاکہ تبدیل کرنے کی ضرورت کی پیش نہ آتی، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو ایک دوائی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس دوائی کو صرف ایک ہفتے تک استعمال کرو، اس کے بعد تمہارا اصل علاج شروع کریں گے، کیونکہ فی الحال تمہاری طبیعت اصل دوائی کو برداشت نہیں کر سکتی اور تمہیں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق محدود وقت کے لیے ایک حکم نازل فرمایا، اور جب انسانی فطرت اصل حکم کو سمجھنے کے قابل ہو گئی تو وقتی حکم کو بدل دیا، اور یہ اہم حکمت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکم کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، اور جسے چاہے منسوخ کر دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ بیٹا یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سوال نہیں اٹھانے کہ یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، پہلے کیوں ایسا ہوا، اب کیوں ایسا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو ہمارے ذہن تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے نا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی غلط بھی ہو رہا ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی مل رہی ہے، تو آپ یہ سوچ کے صبر کر لیا کریں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وقتی جو درد ہے، تکلیفیں ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کن عذابوں سے بچا رہا ہے۔ دنیا کی تکلیف تو ویسے بھی ایسی ہے کہ جو شخص دنیا میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرے گا، آخرت میں اس کی عذاب اتنا ہی کم ہوگا۔ تو اسی طرح جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدلتے ہیں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتے ہیں، ہم انسان اس کی حکمت نہیں جان سکتے، لیکن ہمارے ذہنوں کا سوال مٹانے کے لیے انہوں نے ایک ڈاکٹر اور مریض کی ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ نے مجھ سے اگین لازمی پوچھ لینا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا جی سی آیت کا، آیت نمبر 105 کا ریمیننگ پارٹ۔ جی نہیں ٹھیک ہے۔ علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 10 ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے 105 جی 106 سوری ابھی ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 106۔ نیکسٹ بیٹا جی آیت نمبر 107 اینڈ 108 کا فرسٹ پارٹ، یہاں تک ایک ساتھ ایکسپلینیشن ہے، تو ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ عالم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہی ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی ولی جار ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تسألو تم پوچھو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئیلا پوچھا گیا موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک کام خداوندی سے جان چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لایانی سوال، لایانی مطلب جو بتوں کے سوال جن کی کوئی مقصد نہیں رہا تھا، جیسے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، اور ایسے سوالات کے پیچھے جب بدنیتی اور سرکشی کا فرما ہو تو اس کا نتیجہ کفر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
یہود اپنی اس قرض کے باعث ایمان سے محروم ہو چکے تھے اور اس کی خواہش ہے کہ مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل کر گمراہ ہو جائیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو بھی اس قسم کے لایانی سوالات کرنے پر اکساتے ہیں، لیکن قرآن مجید مسلمانوں کو اس روش کے قدرتی انجام سے ڈراتا ہے تاکہ یہود کی سازشوں میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے حسد و شر کے جواب میں عفو درگزر سے کام لیں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ نہ فرما دیں، یعنی مسلمانوں کو ان سے جہاد کی اجازت مل جائے اور یہودیوں کو ذلیل و خوار کر کے مدینے سے نکال دیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مطلب یہودی جو یہ کام کرتے تھے تو وہ پھر مسلمانوں کی بھی اکساتے تھے کہ مسلمان بھی یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حکم نازل کر دیا تاکہ مسلمانوں کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جائے اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 108 کا ریمیننگ پارٹ، اینڈ آیت نمبر 109 110 اور ان کی ایکسپلینیشن تو نیکسٹ آیات کے ساتھ ہے، تو ہم جسٹ ان کی ٹرانسلیشن ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ومن اور جو بدل دیتا ہے الکفر کفر کو بالایمان ایمان سے، فقط دل تو وہ بھٹک گیا سوا السبیل سیدھے راستے سے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ودا دل سے چاہتے ہیں کثیر بہت من سے اہل کتابی اہل کتاب لو یردونکم کاش تمہیں بنا دیں من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کفار کافر۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسد من سے اندی میں انفسیم ان کے دلوں میں، من سے بعد ماں جب کہ یتبین خوب واضح ہو چکا لہم ان کے لیے الحق کو حق، اگرچہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے مگر ان کی یہ خواہش اس حسد پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں ہے۔ فاعفوا بس معاف کرتے رہو، واصفحوا درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی یا بھیج دے اللہ بھی امری اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس تم اے مسلمانوں ان سے عفو درگزر کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا اور صحیح ادا کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور دیا کرو الزَّکَاةَ زکوٰۃ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے لأنفسکم اپنے لیے من خیر نیکیوں سے تجدوہ ضرور پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ یقیناً اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیکیاں تم اپنے لیے آگے بھیجو گے ان کا ثمر ان کا پھل اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔